امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ایران امریکہ بات چیت منقطع ہونے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ امریکہ اور ایران میں گفتگو جاری ہے، بات چیت کہاں اور کس انجام پر پہنچے گی کوئی نہیں جانتا۔ ایران سے کہا اب وقت آ گیا ہے معاہدہ کر لیں، 47 سال سے ایران جو کر رہا ہے مزید ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے ایران کے خلاف تمام فوجی اہداف حاصل کر لیے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا سینٹ میں بڑا دعویٰ، کہا امریکہ اب بھی دنیا کی واحد عالمی طاقت ہے، خارجہ پالیسی صرف امریکی مفادات پر مرکوز ہے۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ایران کے انگار پر کی، سینٹ ہال کے باہر شدید ہنگامہ آرائی، جنگ مخالف مظاہرین جمع، ٹرمپ انتظامیہ اور مارکو روبیو کے خلاف نعرے بازی۔ ایران میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کی تیاریاں شروع، شہید سپریم لیڈر کی تدفین سے قبل 3 روز تک عوامی تقریبات کا اہتمام۔ ایرانی عوام 3 روزہ سوگ کے دوران شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ عوامی تقریبات کے دوران اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی، جلوس کا آغاز ہوگا اور تہران میں عوامی جلوس کم از کم 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو پاگل قرار دے دیا، امریکی صدر نے نیتن یاہو کو ناشکرہ بھی کہا۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں سے ٹرمپ کا میٹر گھوم گیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ فون پر نیتن یاہو پر برس پڑے، کہا میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، ہر شخص تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے، آئندہ بیروت پر حملہ نہ کرنا۔ مجھ سے گلہ نہ کرو، یہ گلہ میں سننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے سے بندے کو دیش نکالا کیوں ہونے دیا، کیوں مجھے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا، کیوں جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہاں ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے، بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے، ہائیڈل پاور پلانٹس کس نے لگائے؟ ہم نے لگائے۔ کسی اور پارٹی کا نام لے کے کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو۔ یہاں پر جو ڈیم بنانا تھا ہم نے دیامیر بھاشا، وہ اس کے لیے میں نے اپنے زمانے میں 100 ارب روپیہ دیا تھا اس کو زمین خریدنے کے لیے۔ زمین موجود ہے، ڈیم آج تک نہیں بنا۔ آپ جانتے ہیں ایک بابا ڈیم بھی تھا ایک، وہ کہتا تھا کہ میں ریٹائر ہو کے اس میں ہی بیٹھ جاؤں گا کیمپ لگا کے۔ مجھ جیسے بندے کو ملک بدر کیوں ہونے دیا، جیلوں میں کیوں ڈالا گیا، قصور آپ کا بھی ہے، آپ نے ایسا کیوں ہونے دیا۔ نواز شریف کے گلگت بلتستان کے عوام سے گلے شکوے، کہا کام کرنے دیا جاتا تو تمام مسائل ختم ہو چکے ہوتے، اسپتال ہم نے بنائے، بجلی کے منصوبے ہم نے لگائے، کسی اور جماعت نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ بابا ڈیم کہتے تھے ریٹائر ہو کر کیمپ لگا کر بیٹھ جاؤں گا، زمین موجود ہے مگر ڈیم نہیں بنا۔ کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیں حق حاکمیت دلوانا پڑے گا۔ گلگت بلتستان کا نام آپ نے اور صدر زرداری نے مل کے اس علاقے کو سرزمین، کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ جو پاکستان کو دیا گیا وہ بلتستان کے سرزمین سے اعلان ہوا۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف بچائیں گے مگر اس آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو۔ فیلڈ مارشل صاحب کا جو امن کے لیے کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے، امن ہو جائے، آج بھی ہم دعا گو ہے۔ گلگت بلتستان کو 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات دلائیں گے، اسلام آباد والوں کو آپ کا حق ملکیت ماننا پڑے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بچائیں گے، شہباز شریف پروگرام میں اضافے کا اعلان کریں گے۔ پاکستان کو ایٹم بم ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی، شمالی علاقوں کو گلگت بلتستان کا نام صدر زرداری نے دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران جنگ کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں، دعا گو ہیں فیلڈ مارشل کی کوششیں کامیاب ہوں۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے تصدیق کر دی۔ نجی ٹی وی چینل پر گفتگو میں کہا کہ بجٹ سے پہلے کوئی قانون سازی نہیں کی جا رہی۔
قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس بھی ملتوی، نئی تاریخ کا اعلان بھی نہ ہوا۔ قومی اقتصادی کونسل نے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دینی تھی۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ پر صوبائی حکومتوں نے اعتراضات اٹھائے۔ سندھ حکومت کو بھی اگلے مالی سال کی پی ایس ٹی پی پر تحفظات ہیں۔ گلگت بلتستان الیکشن میں وفاقی حکومت کے حلیفوں کو حریف بنا دیا۔ احسن اقبال نے ایک انتخابی جلسے سے خطاب میں 200 میگا واٹ بجلی بنانے کو بائیں ہاتھ کا کھیل قرار دیا۔ احسن اقبال کے اس دعوے کو بلاول بھٹو نے آڑے ہاتھوں لیا۔ اسکردو میں جلسے سے خطاب میں بولے، اگر یہ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ معیشت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومتی کوششوں میں تیزی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، مختلف پالیسی تجاویز اور اصلاحاتی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا، پائیدار معاشی ترقی کے لیے صنعتوں کا فروغ اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ناگزیر ہے۔ متبادل توانائی کے فروغ پر تیزی سے کام جاری ہے۔ وفاق کی خیبر پختونخوا کو سیکیورٹی پر ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے محسن نقوی کو صوبے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و استحکام کے لیے وفاق ہر ممکن تعاون کرے گا۔ وفاقی حکومت کی لاک ڈاؤن پالیسی پر نظر ثانی۔ کاروباری اوقات کار میں 1 گھنٹے کی توسیع۔ دکانیں، بازار، شاپنگ مال رات 8 بجے کے بجائے 9 بجے بند ہوں گی۔ ہوٹل، کیفے، کھانے پینے کے مراکز رات 11 بجے تک کھلیں گے۔ فارمیسی، پیٹرول پمپ، ٹیک اوے، ڈیلیوری سروسز کو استثناء حاصل ہوگا۔ صنعتی شعبے کو نئی رفتار دینے کی تیاری۔ بجٹ میں بڑے ترقیاتی منصوبے شامل کرنے کی تجویز۔ پاکستان سٹیل ملز کی اراضی پر خصوصی اقتصادی زون کے لیے 1 ارب 52 کروڑ روپے رکھنے کی سفارش۔ 6400 ایکڑ زمین پر اقتصادی سرگرمیوں کا نیا مرکز قائم ہوگا۔ جیم سٹون انڈسٹری کی بحالی کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ بجٹ میں عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ پنجاب حکومت 15 نئی تجاویز لے آئی۔ صوبائی خزانے کو 30 ارب 4 کروڑ روپے اضافی آمدن متوقع۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے 19 ارب 50 کروڑ روپے اضافی وصولیوں کا ہدف رکھ دیا۔ سندھ حکومت کا بڑا مالی پلان، بجٹ کا حجم 3800 ارب روپے سے زائد کرنے کی تجویز۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں کے لیے بڑے فنڈز مختص کرنے کی سفارش۔ تعلیمی بجٹ 550 ارب روپے سے تجاوز کر سکتا ہے۔ صحت کے لیے 345 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کے لیے اضافی فنڈز زیر غور۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام تیز۔ ایلیٹ ٹریننگ سکول میں ریپلنگ ٹاور کا 80%، جاگنگ ٹریک اور آبسٹیکلز کا 70% کام مکمل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ۔ محسن نقوی نے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایلیٹ سکول کی فائرنگ رینج اور باؤنڈری وال 2 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ وزیر داخلہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ تمام کلاس رومز کو جدید آئی ٹی سہولیات سے لیس کرنے کی ہدایت۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات۔ کانفرنس روم میں یہ ملاقات 50 منٹ جاری رہی۔ ذرائع کے مطابق بانی اور بشرا بی بی نے صحت سے متعلق بات چیت کی۔ غریب کے نوالے پر وار، روٹی سستی رہی نہ آٹا۔ لاہور میں نجی کمپنیوں کا آٹا مزید 20 روپے کلو مہنگا۔ 5 کلو آٹے کا بیگ 1000 روپے کا ہو گیا۔ آٹے کا بحران یا منافع خوری؟ نجی کمپنیوں نے قیمت بڑھا کر عوام کا کچومر نکال دیا۔ مسجد الاقصی میں اسرائیلی فوج کی اشتعال انگیزی۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور دیگر ممالک کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مسجد الاقصی کا احاطہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کی تاریخی و قانونی حیثیت میں تبدیلی ناقابل قبول قرار۔
ایران کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین، پاکستان سے اظہار تشکر۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکرات کے حوالے سے بہترین کام کیا۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر ہمارے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ ٹرمپ صبح سے شام تک دیوانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ ایرانی افزودہ یورینیم کو ملک سے باہر منتقل کرنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ایران کے پاس 440 کلو گرام یورینیم 60% تک افزودہ کیا جا چکا۔ گیس کی صورت میں موجود مواد کو بیرون ملک منتقل کرنا آسان نہیں۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی براہ راست مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں۔ کے مختلف علاقوں میں مٹی کا طوفان، بنوں میں دیواریں گرنے اور دیگر واقعات میں 24 افراد زخمی۔ سکھر اور گھوٹکی میں بھی گرد آلود ہواؤں سے معمولات زندگی متاثر۔ بارش اور ٹھنڈی ہواؤں سے مری میں موسم خوشگوار۔ میرپور آزاد کشمیر میں بادل برسنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آسٹریلیا نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو شکست دے دی۔ قومی ٹیم 232 رنز کا ہدف حاصل نہ کر سکی۔ پاکستان کا ٹاپ آرڈر نہ چلا۔ بابر اعظم اور غازی غوری بھی ناکام۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ اور شوبز کی دنیا میں خوشیوں کی بہار، اداکارہ مومنہ اقبال حمزہ حبیب کی دلہن بن گئی۔ لاہور میں شادی کی پروقار تقریب، دلہا دلہن کے لیے نیک خواہشات اور دعاؤں کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر بھی دونوں کی شادی کی دھوم۔